دوستو، قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ ہے جس کی 30 آیات ہیں اور وہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گی حتیٰ کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ اس سورہ کا نام سورہ ملک ہے۔ اور دوستو، اگر آپ نماز عشاء کے بعد سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کو قبر کے عذاب سے بچائیں گے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ انفارمیشن نہیں پتہ تھی تو کائنڈلی اس کو شیئر کر دینا۔ جزاک اللہ۔ ایک بزرگ کے پاس گاؤں کے سبھی لوگ اپنے مسائل لے کر جایا کرتے تھے اور وہ بزرگ بڑی خوش اسلوبی سے ان کا حل دیا کرتے تھے۔ وہ جاتے تو پریشانی کے عالم میں تھے، لیکن آتے ہوئے ان کے چہرے پر ایک جھلک اطمینان کی ہوتی تھی اور مسکراہٹ ہوتی تھی۔ یہ سارا ماجرا گلی میں بیٹھے ایک فقیر بھی دیکھا کرتا تھا۔ فقیر نے سوچا کہ میں بھی ان بزرگ کے پاس جاتا ہوں، اپنا مسئلہ رکھتا ہوں، مجھے بھی جواب ملے گا۔ وہ بزرگ سے پوچھتا ہے کہ اس گاؤں کے سبھی لوگ خوشحال ہیں، پھر میں ہی غریب کیوں ہوں؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ تم نے لوگوں کو دیا ہی کیا ہے؟ تو وہ فقیر کہنے لگا کہ میں خود مانگ کر گزارا کرتا ہوں، میں لوگوں کو کیا دے سکتا ہوں؟ تو کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس بزرگ نے جواب دیا کہ تم کم عقل ہو۔ اللہ نے تمہیں مسکراہٹ دی ہے جس سے تم لوگوں میں امید بانٹ سکتے ہو، منہ دیا ہے جس سے تم الفاظ بول سکتے ہو میٹھے، دونوں ہاتھ دیے ہیں جس سے تم لوگوں کی مدد کر سکتے ہو۔ جس کے پاس یہ تینوں چیزیں ہیں وہ غریب نہیں ہو سکتا۔ دوستو، ہم میں سے اکثر لوگ خواب میں سانپ کو دیکھتے ہیں جو کہ بظاہر ایک دشمنی کی علامت ہے، لیکن اس کے کئی اور سارے پہلو بھی ہیں جو کہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اگر خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ سانپ آپ کی ناک اور منہ سے نکل رہا ہے تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا رشتہ دیکھ رہے ہیں جو کہ آپ کے آنے والے وقت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا۔ اور اگر آپ سانپ کو اپنے گھر کے اندر آتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ کے گھر میں سے کسی کی شادی ہوگی جو کہ آپ کے لیے خراب ثابت ہوگی۔ اگر آپ خواب میں سانپ کو اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں تو اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ غلط کاموں کی طرف راغب ہونے والے ہیں۔ اور اگر آپ خواب میں سانپ کو حملہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو یہ رنج اور دکھ اٹھانے کی علامت ہے۔ اگر آپ خواب میں سانپ سے ڈر جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دشمن سے نقصان پہنچنے والا ہے۔ اگر آپ خواب میں سانپ کو مار دیتے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو دشمن سے دوستو، آج میرا آپ سے ایک سوال ہے۔ یہ سوال میں نے جس سے بھی پوچھا ہے اس نے غلط جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو دنیا میں سب سے خوبصورت انسان ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں۔ لیکن کیا مجھے بتا سکتے ہیں کہ دنیا کی سب سے حسین عورت کون ہے؟ کمنٹس میں بتائیے، دیکھتے ہیں۔